باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو کر بیٹھیں بے حیائی من نسائکم، عورتوں میں سے، تمہاری عورتوں میں سے، اور اگر کوئی تمہاری عورتوں میں سے بے حیائی کر بیٹھے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پس لاؤ گواہ ان کے اوپر چار تم میں سے، مردوں میں سے چار گواہ لے کے آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس بند رکھو ان کو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ آ جائے ان کو موت، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، اور جو کرے برائی تم میں سے، یہ دو کے سیغے آ رہے ہیں تثنیہ کے، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا فَآذُوهُمَا، پس ایذا دو ان کو، یعنی تکلیف دو ان کو، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، یہ بھی تثنیہ کے سیغے ہیں، تابا وَأَصْلَحَا، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس اعراض کرو ان دونوں سے، یعنی ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کو برائی کرتے دیکھ لیا ہے، آپ کبھی بھی جا کے کسی کو کلیم نہیں کر سکتے کہ کسی کو جا کے کہیں کہ فلاں دونوں کو میں نے جو ہے برائی کرتے دیکھا ہے۔ اگر تو آپ نے جس طرح مجھے آ کے کسی کے بارے میں بتایا ہے تو واجب ہے کہ یہاں پہ آپ کے اوپر کہ میں کہوں کہ بھی چار گواہ لے کے آؤ۔ اگر آپ چار گواہ نہیں لاتے تو آپ کو 80 کوڑے پڑیں گے بہتان ڈالنے کے، اگرچہ آپ سچے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو برائی کرتے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کبھی بھی نہیں بتانا کسی کو، اگر آپ کے پاس چار گواہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاف کرنے کا، کہ معافی کسی کو، اور یہ بھی طریقہ ہے معاف کرنے کا بھی، اور دوسرا یہ بھی کہ اس طرح سے ایویں کسی کے اوپر کوئی بہتان نہ لگاتا پھرے۔ چار لوگوں کو اکٹھا کر کے لائے، وہ گواہی دیں تو پھر آپ وہ، اور مردوں میں سے چار مردوں وہ گواہی دیں گے تو اس کو جو ہے ویلڈ مانا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پہلے حکم تھا کہ اس عورت کو ان کو کمرے میں بند کر دو تب تک کے لیے، یا تو وہ فوت ہو جائے، یعنی کہ قید بند کرتے ہیں نا، نظر بند کرنا، اور کیا اس کو بولتے ہیں کہ آئسولیشن میں رکھنا اس کو، یا تو اس کو بند کر دیں یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے۔ اب اللہ نے راستہ نکال دیا۔ وہ راستہ کیا نکالا؟ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر کوارا لڑکی اور لڑکا زنا کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں اور ان کو جلا وطن کر دیا جائے، مطلب کہ اپنے ملک سے نکال دیا جائے۔ تو بہت بڑی سزا ہوتی ہے یہ بھی کہ ملک سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے، نکال دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اگر تو شادی شدہ جوڑا جو ہے کوئی کسی کے ساتھ، یعنی کہ شادی شدہ تھے لیکن اس کے باوجود کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں جا کر، تو ان کے لیے 100 کوڑے مارے جائیں، ان کو سنسار کر دیا جائے، ان کو پتھر سنسار ہوتا ہے ایک گھڑا کھود کے اس کے اندر ان کو ڈالا جائے اور پتھر مارے جائیں، پتھر مار کے تب تک پتھر مارا جائے جب تک ان کی آخری سانس نہیں نکل جاتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے آپ کے دلوں کے اندر نرمی نہ آئے، ان کو حدیں لگاتے ہوئے اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر نرمی ذرا پیدا نہ ہو، نرم نہیں آپ نے رکھنا دل کو۔ اور پھر اگر آپ کو چار گواہ نہیں ملتے تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بچی یا بچے کا کوئی افیئر پتہ چل جائے نا، تو ہم اس افیئر کو، حالانکہ زنا کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی بات ہے، اس کو چھپانے کا حکم آیا، لیکن ہم ایک افیئر نہیں کسی کا چھپا سکتے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ افیئر ہے تو ہم فوراً جا کے اس کے ماں باپ، اس کے فلاں مکان کو بتا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو پتہ چل گیا، آپ بڑے تحمل سے اسی بچے کو پکڑیں اور اس کو سمجھائیں۔ آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس کے ماں باپ کو بتائیں۔ اب اس صورت میں بھی کہ وہ اس کو روک سکتے ہیں برائی سے، پھر بھی میری نظر میں کہ آپ پہلے پوری کوشش کریں، اس کو ڈراوا دیں اس بچے کو کہ میں آپ کے والدین کو بتا دوں گا، آپ اس کام سے رکیں، نہ کہ آپ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بے بنیاد وہ بات کر رہے ہوں اور آپ کسی کے اوپر بہتان لگا دیں، یہ کہیں کہ اس کے اوپر ذرا نظر رکھنا۔ اگر لیٹس سپوز آپ بہو ہیں، آپ کی نند جو ہے ابھی کواری ہے اور وہ کسی افیئر میں ہے، آپ اس کو سمجھانے کی بجائے آپ اپنے جو ہے شوہر کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہی، اس کے اوپر نظر رکھیں۔ اب بلا وجہ آپ نے اس کے بھائی کے دماغ کے اندر ایک شک ڈال دیا۔ اگر وہ بچی ایسی نہ بھی ہوئی، یاد رکھیں مرد کے دماغ میں جب کوئی شک پڑ جاتا ہے نا، آپ سوچیں آپ کی بیٹی ایسا کام کرتی ہے، آپ اپنے شوہر کو بتاتی ہیں جا کے؟ کبھی بھی نہ بتاتی ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو چھپ کے وہ کرتی، یہ اس ڈر سے کہ ہمیں مار مور نہ دے۔
ایسے ہی ہے نا. تو آپ یہی اس کے ساتھ بھی رول رکھیں. لیکن میں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے, یقین کریں, اس طرح کرتے ہوئے کہ وہ آگے اپنے شوہروں کو بتا دیتی ہیں. پھر اگر تو یہ مرد کے دماغ میں شک پڑ گیا تو زندگی کس کی اجیرن ہو جائے گی, نند کی. اگر اس بچی کے اوپر بھائی کو بھروسہ ہے تو وہ پھر آپ کی زندگی اجیرن کر دے گا, وہ آپ کو نہیں جینے دے گا. وہ کہے گا تو نے میری بہن کے اوپر بلا وجہ الزام لگایا میرے دل دور کرنے کی وجہ سے. تو اس لیے کیا ہے, چپ کر کے اس بچی کو سمجھائیں, یا اس بچے کو جو آپ کو لگتا ہے کہ سمجھ سکتا ہے تب تک سمجھائیں. اس کو ڈراوا دیں, بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمیں حکم نہیں ہے, ایک اتنے بڑے زنا کی حکم نہیں ہے کسی کو بتانا, یہ تو پھر چھوٹی بات ہے. تو اس لیے آپ روکنے کی وہ رکھتے ہیں, کسی کو بتانا نہیں ہے. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا, پس اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں, پس ان سے اعراض کرو, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ, بے شک توبہ قبول کرنا اللہ ہی پر ہے, کہ اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے. للذین, ان لوگوں کی, یعملون السوء بجہالت, جو کر بیٹھتے ہیں, یعملون عمل کر لیتے ہیں برائی کے, بجہالت جہالت میں, یعنی کہ کسی جہالت میں آ کر کر لیتے ہیں, کسی ناسمجھی میں آ کر کر لیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب, اور پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلد ہی, من قریب جلدی, قریبی وقت میں وہ توبہ کر لیتے ہیں. فوراً ابھی گناہ ہوا, تھوڑی دیر بعد ان کو ریئلائز ہو گیا یہ میں نے کیا کر دیا, تو وہ گناہ کی توبہ مانگ لیتے ہیں. فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیکم, پس یہی لوگ ہیں کہ جن کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا, حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے, یعنی ان لوگوں کی توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی جو برائی کرتے ہیں, برے کام کرتے ہیں. حتیٰ, یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت, کہ حاضر ہو جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت. قال, تو وہ کہتا ہے, انی تبت الآن, اب میں توبہ کرتا ہوں. انی, بے شک میں, تبتو توبہ کرتا ہوں, الآن اب میں توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون وہم کفار, اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بھی توبہ کوئی بھی جو فوت ہو جاتے ہیں, جو مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما, یہی وہ لوگ ہیں تیار کی گئی ان کے لیے عذاب دردناک, رسوا کر دینے والا. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی. ولا تعزلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ, اور نہ روکو ان کو جو دیا تم نے, اس لیے کہ جو دیا تم نے بعض کو کہ کچھ لے لو اس میں سے, یعنی کہ جو ان کو دے دیا ہے ان کا مہر, اس لیے نہ روکے رکھو کہ معاف کروا لیں ان سے, کہ ان سے لے لیں, یہاں سوائے اس کے کہ وہ کریں برائی کھلی بفاحشۃ مبینہ, کہ وہ آئیں کھلی گمراہی کے ساتھ, کھلی بے حیائی کے ساتھ. وعاشروہن بالمعروف, اور رہو ان کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے. فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا, بس اگر تم ناپسند کرو ان کو, یہ دیکھیں نا مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں, بس اگر ناپسند کرو تم ان کو, فعسى ان تکرہوا شیئا, بس قریب ہے کہ آپ ناپسند کرو کسی ایک چیز کو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور بنا دے اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی بہت زیادہ, کہ ایک چیز کو ناپسند کرے ہو, کیا پتہ دوسری طرف دیکھو تو اس میں بھلائی بھی کافی ہو. اس لیے عورتوں کے معاملے میں فرمایا ان کے ساتھ نرمی سے رہو. وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, اور اگر تم ارادہ رکھتے ہو تبدیل کرنے کا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو, یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کے دوسری بیوی لانا چاہتے ہو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور دیا تم نے اس میں سے کسی ایک کو خزانہ, کہ اگر اپنی ایک بیوی کو خزانہ دیا ہوا ہے, فلا تأخذوا منہ شیئا, پس نہ پکڑو اس میں سے کوئی چیز, کہ کوئی بھی ان کو چیز دے دی ہوئی, کوئی خزانہ وغیرہ دے دیا, آپ ان کو واپس لینا تمہارے اوپر جائز نہیں ہے. اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا, کیا تم لوگ اس پر بہتان لگا کر یا کھلم کھلا گناہ کر کر, کہ کیا اگر تم واپس لوگے تو پھر تم کیا اب لوگے تو کیا گناہ کرو گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تم گناہ کر کے لوگے کھلم کھلا, یعنی کہ اگر لوگے تو کھلم کھلا گناہ ہے یہ, اور یا پھر بہتان لگا کر واپس لوگے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ, کیوں واپس لینا بہتان لگا کر پیچھے آیا نا, کہ آپ ان سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے جو ان کو دے دی, سوائے اس کے کہ وہ بے حیائی کر بیٹھے. تو آپ کو اب ہو رہا ہے کہ میں نے اس سے واپس لینا اپنا خزانہ اور جو میں نے چیزیں دی ہیں, تو آپ ان کے اوپر بہتان لگا دیں کہ آپ تو قانونی طریقے سے, اسلامی طریقے سے میرا ہو گیا, کیونکہ اب نہیں اس کو, آپ کو جو ہے نا واپس لینے کی اجازت. اگر اس نے بے حیائی اور برائی کر لیا تو آپ ان کے اوپر یا تو بہتان لگائیں گے اس کو چھڑانے کے لیے, یا پھر گناہ کے ساتھ لے لیں گے, زبردستی کر کے لے لیں گے. تو اس لیے کیا ہے,
آپ نے نہیں لینا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیسے تم لوگ اس سے، اور تحقیق ملاپ کیا بعض نے بعض کے ساتھ، یعنی کہ صحبت کر لی۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور پکڑا اس نے تم سے پختہ وعدہ، یعنی کہ عورت نے، اور لے چکی وہ تم سے پختہ وعدہ۔ اللہ کے نام پہ ان کو جو ہے وہ آتا ہے نا پیچھے بھی کہ تم ان کو ڈرو ان سے، اللہ کے نام پہ جن سے تم رشتہ داری جوڑتے ہو کہ وعدہ پختہ وہ لے چکی تم سے، تو پھر تم مجھ سے پکڑو گے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ نکاح کرو تم جو نکاح کیا جن سے تمہارے باپوں نے، یعنی کہ اپنی ماؤں سے نکاح نہیں ہوگا، من نسائی تمہاری عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ سوائے اس کے جو پہلے گزر گیا۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا جب زمانہ جاہلیت میں، جب باپ فوت ہو جاتا تو وہ اپنی ہی اس کی جو چھوٹی بیویاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اولاد نکاح کر لیتی، شادی کر لیتی، اس کو اپنے لیے حلال قرار دیتی، حالانکہ وہ جس طرح وراثت تقسیم ہوتی نا تو ان کی بیویوں کو بھی تقسیم کیا جاتا اس طرح سے۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ جو پہلے گزر چکا اس کو چھوڑ کے اب تمہارے لیے حرام نہیں ہے، امت مسلمہ کے اوپر یہ چیزیں حلال نہیں ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک وہ بے حیائی کے کام ہے اور سخت غصے کے کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ، حرام ہے تم پر تمہاری مائیں، یعنی کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کی بات آ رہی، کن کن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرام ہے تم پر تمہاری مائیں، وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ اور تم بیٹیاں تمہارے بھائیوں کی، یعنی کہ کیا اس کو بولتے ہیں بھانجیاں، بھتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بیٹیاں تمہاری بہنوں کی بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي اور مائیں وہ جو کہ تمہاری مائیں وہ جو کہ ارضعناکم دودھ پلایا، رضاعت سے تمہاری مائیں ہیں یعنی جنہوں نے دودھ پلایا تم کو، وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور بہنیں تمہاری رضاعت سے، یعنی کہ ان کی جو اولاد ہوگی وہ ساری اس کی بہنیں تمہاری بن جائیں گی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور مائیں تمہاری بیویوں کی، یعنی کہ ساسیں، ساس بھی حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی وہ جو کہ تمہاری گود میں ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی وہ جو کہ دخلتم بہنہ تم نے صحبت کی جن سے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بس اگر نہیں تم نے صحبت کی ان سے بس نہیں گناہ تم پر۔ اب یہ اس طرح سے کہ جس طرح ایک بیوی جو ہے بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق یافتہ ہو جاتی ہے تو وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے، تو اب اس کے پاس 7 بیٹیاں بھی ہیں۔ اب جس شوہر سے وہ شادی کرے گی اب اس کے لیے جب تک وہ دونوں میاں بیوی جو ہے آپس میں یعنی کہ میاں بیوی والا رشتہ قائم نہیں کر لیتے تو تب تک جو ہے بیٹیاں وہ حلال ہو سکتی ہیں۔ ویسے ہی اگر ویسے ہی طلاق دے دیتے ہیں، شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ قائم کیے بغیر طلاق دے دیتا ہے تو وہ بیٹی اس کے لیے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ بچی کے ساتھ پھر آگے کہیں نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ میاں بیوی نے اپنا رشتہ قائم کر لیا تو جو بیٹیاں بیوی پیچھے سے لے کے آئی ہے وہ اس کے اوپر، وہ شوہر کے اوپر حرام ہے، وہ ان کا باپ بن کر ہی ان کو پالے گا، ان کے اوپر وہ نکاح نہیں کر سکتا، وہ ان کے لیے اس کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ جی وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہاری بیٹوں کی بیویاں وہ جو کہ تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی کہ سگے بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہے، تمہارے ستیلے بیٹوں کی یعنی کہ جو لے پالک بیٹے ہوتے ہیں ان کی بیویاں تم پر حلال ہیں، حرام نہیں ہیں۔ حرام کس کو، کون سی بیویاں ہیں؟ جو تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں ہیں۔ اب تمہارا سگا بیٹا ہے نا تو اس کی تمہاری بہویں جو ہیں وہ تم پر حرام ہے، لیکن اگر لے پالک بیٹا ہے، لے پالک بیٹے کی بہو ہے، وہ اگر کل کلا طلاق دیتا ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کے سگے ساس سسر نہیں ہیں تو آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ یہ کہ جمع کرو تم بین الاختین دو بہنوں کو، اور یہ کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو الا ما قد سلف سوائے اس کے کہ جو گزر گیا۔ اب دو بہنیں اکٹھی بھی ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی، اور ایک خالہ اور بھانجی جو ہے اکٹھی نکاح میں نہیں رہ سکتی، یعنی کہ اگر خالو کے ساتھ نکاح تب تک نہیں ہے جب تک جو ہے خالہ آپ کی زندہ ہے یا اس کے نکاح کے اندر ہے۔ جیسے وہ فوت ہوتی ہیں خالہ یا پھر طلاق ہوتی ہے تو پھر کسی بھی وہ بھانجی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے، اس کی بھانجی ہوئی نا بہن کی بھانجی کے ساتھ جو ہے نکاح کر سکتا ہے، ویسے نہیں کر سکتا۔
تو ادروائز اور دو بہنیں اکٹھی نہیں ایک شخص کی نکاح میں ہو سکتی. اب ایک کو وہ یا تو طلاق دے دوسری کے ساتھ اگر نکاح کرنا ہے یا تو طلاق دے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے پھر وہ دوسری بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا. ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. مطلب اس کی بہن جیسے دو بہنیں ہیں نا, اب ایک نہیں دو بہنیں ہیں نا, اگر دو بہنیں ہیں تو ان کا ایک بہن کا شادی ہو گئی ہے, ایک بہن کی شادی ہو گئی ہے, جو اس کا شوہر ہے نا یعنی کہ اس کا کیا اس کو بولتے ہیں بہنوئی ہے, اس کے وہ اب دوسری بہن کہے کہ میرا دو میں نے شادیاں کرنی ہیں یا میں نے 3 کرنی ہے میں نے 4 کرنی ہے, وہ کسی اور سے تو کرے, اب اس کی بہن سے نہیں شادی کر سکتا. دو بہنوں کو کٹھی ایک نکاح میں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. لیکن اس صورت میں کہ یا تو پہلی والی بہن کو پہلے طلاق دے, دوسری اس کی کسی بہن کے ساتھ شادی کرے, یا پھر وہ فوت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کی بہن لا سکتا ہے.